جی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں ملک پاکستان کے مستند علماء اکرام میرے ساتھ ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ تینوں حضرات کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کیو ٹی وی سے کہ ہم معاشرے کی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ہم انہیں ظاہر ہے مفتیان کرام جب سوال ہوتا ہے اور اس کا مستند اور مضبوط جواب مل جائے تو آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مفتی صاحب بھی قبلہ حضرت بھی کہ جب کوئی سوال ایسا آتا ہے جس سے انسان کی قوت ایمانی ہو، ایون ایک شخص نے کہا کہ مجھے بتائیے میں سود سے کیسے بچ سکتا ہوں، تو ہم لوگ کے چہرے کھل اٹھے۔ ایون مفتی صاحب بہت خوش ہوئے کہ جو شخص اللہ کے راستے پر آ رہا ہو اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ایک انتہائی تلخ اور خراب مشاہداتی طور پہ بات دیکھی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کی طرف آ رہا ہو، اللہ کی طرف آ رہا ہو، تو اسے اس کا ماضی دکھا کے قبر تک میں اتار دیا جاتا ہے۔ ایسے شواہدات ہمارے پاس ہیں، مگر کبھی بھی اسے اللہ کے راستے میں آتے ہوئے ویلکم نہیں کیا جاتا، اس کے ماتھے کو بوسہ نہیں دیا جاتا، اسے گلے سے نہیں لگایا جاتا۔ ہمارے اکابرین کا طرز عمل تھا، وہ کسی کو اللہ کی طرف لانے کے لیے اپنی دستار اس کے قدموں تک پہ رکھ دیا کرتے تھے، مگر آج ہم ہیں کہ اس کی دستار اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال کیو ٹی وی ARY الحمدللہ ہمارا پورا نیٹ ورک ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے معاشرے کی، اس تعفن والے معاشرے میں الحمدللہ لوگوں کو سانس فراہم کر رہا ہے، آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ ہم صرف اور صرف پازیٹیو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور آج بھی وہی کریں گے۔ تجارت سے متعلق لین دین پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ آج میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، ان تینوں حضرات سے پوچھوں گا، جس میں ایک بٹ کوائن والا سوال ہے، بڑا کور کویسچن ہے سوسائٹی میں۔ آج بھی یہ سوال ہو رہا ہے بٹ کوائن کا لین دین یا کاروبار جائز ہے یا نہیں۔ پھر آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے، آن لائن بزنس کے حوالے سے، آن لائن کاروبار بہت سارے اس میں تلخ تجربات ہوتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں، یہ سب باتیں زیر ذکر آئیں گی انشاءاللہ حضرت سے۔ اور پھر ایک دینی امور کے حوالے سے اجرت لینے والا جو ایک سلسلہ ہے، کیا وہ جائز ہے یا نہیں۔ ابتدا میں یہ سوالات کرتا ہوں، پھر لائیو ٹیلی فون کالز کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، میں نے بٹ کوائن کا ذکر کیا، آپ نے سنا، بٹ کوائن کے حوالے سے اس کی خرید و فروخت انویزیبل ایک والیوم ہے، کہتے ہیں وجود بھی ہے نظر بھی نہیں آتا، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے سلمان بھائی، کوئی بھی یعنی کرنسی ہو کسی حوالے سے بھی، یا کوئی بھی بے و شرح کی بزنس کی کنڈیشنز ہوں، تو سب سے پہلے اسے شریعت مطہرہ کے اصول پر پرکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل دین کو بڑا شوق ہوتا ہے کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کا، جی، لیکن یاد رکھنا کہ مذہب والوں کو، دین والوں کو کبھی شوق نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو ناجائز قرار دیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اصول یہ ہوتا ہے کہ ناجائز کہلوانے کے لیے، ناجائز فتویٰ دینے کے لیے اس میں آپ کو بہت سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، صحیح، اور جائز کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اس کے خلاف دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ الاصل فی الاشیاء اباحہ، کہ اشیاء میں اصل چیز جو ہے نا وہ اباحت ہے، کسی چیز کا جائز ہونا ہے، یہ اصل ہے، ناجائز اصل نہیں ہے۔ ناجائز کے لیے آپ کو پروف چاہیے، دلائل چاہیے۔ اب جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بزنس ہوتا ہے نا، ہم نے اس دن بھی بات کی کہ مبادلۃ المالی بالمالی بالتراضی، کہ مال کا تبادلہ مال کے ذریعے تراضی یعنی رضامندی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پرانے وقتوں میں جب کوئی چیز بیچی جاتی تھی نا، جسے ہم کہتے ہیں مبی، چیز بیچی جا رہی ہے، اچھا اس کے عوض میں بھی ہم چیزیں ہی لیتے تھے۔ جیسے ہم نے جب سود پر بات کی تو ہم نے کہا نا کہ گندم کے بدلے میں گندم، ٹھیک ہے، اچھا جو کے بدلے میں جو، نمک کے بدلے میں نمک، کھجور کے بدلے میں کھجور، تو چیزوں کے بدلے میں چیزیں بیچی جاتی تھیں۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مبی کہلاتی ہے، اور جب اس کے عوض میں جو چیز لے رہے ہیں وہ سمن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی جہاں پر یہ شک ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ چیز سودخوری کی طرف جا رہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نقد بیچو اور مثل بمثل بیچو،
برابر برابر بیچنا، یعنی کمی بیشی کے ساتھ نہ بیچنا. آپ نے جو ایکوالٹی کا فلسفہ اس دن بتایا، بالکل صحیح. اسی طریقے سے بزنس میں جہاں پر بھی دھوکے والی بات نظر آئے گی شریعت وہاں پر روکے گی. جیسے ایک بے کہلاتی ہے منابذہ. اس دور میں یہ ہوتا تھا کنکری یا کوئی چیز پھینکی تو چیز میری ہو گئی، یعنی وہ اس بات کا یعنی یوں سمجھنے کے یعنی مجبور ہے کہ وہ چیز مجھے ہی بیچے. اسے بے منابذہ کہتے تھے. اچھا ایک ہوتی تھی ملامسہ، یعنی جاتے ہی میں نے شرط لگا دی کہ میں اس چیز کو چھو لوں تو میں یہ چیز خریدوں گا، یا سامنے والا شرط لگا لے کہ بھائی پیسے پہلے طے کر لے اور تو چھوئے گا نا تو یہ چیز تجھے خریدنی پڑے گی. اس سے ملامسہ. ان تمام چیزوں میں چونکہ دھوکے پائے جاتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ بھائی کی جال میں جتنی مچھلیاں ہیں، صحیح ہے نا، اتنی مچھلیاں تم لے لو اندازے سے، کیسے ہوگا؟ یہاں دھوکہ پایا جا رہا ہے. تو جہاں پر دھوکہ پایا جائے گا تو وہاں پر شریعت مطالعہ ہمیں روک دے گی. اب یہ سمن اصل میں تھا، سمن حقیقی وہ سونا اور چاندی تھا، گولڈ اور سلور تھا. پھر آہستہ آہستہ کرنسی نوٹ آنے لگے. تو کرنسی نوٹ جو ہے بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. سلمان بھائی آپ یقین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ریاست اسے آن کرتی ہے اور اس کا وجود ریاست اسے الاؤ بھی کرتی ہے، آن بھی کرتی ہے، اور پھر وہ اپنا وجود بھی رکھتا ہے نا، کاغذی جی ویزیبل ہے. جہاں پر ریاست کہے گی کہ جی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے، تو دوسرے دن سے آپ کے لیے وہ کاغذ کا حقیقی ٹکڑا ہے. اور ہوئے جی وہ پرانے نوٹ بند ہوئے جن کے پاس. اچھا اب دور جدید میں یہ جو بٹ کوئن کی شکل میں ہمارے سامنے ایک چیز ہے، اصل میں یہ ہے کرپٹو کرنسی، جو کہ ڈیجیٹل کرنسی کہلاتی ہے. اچھا اب تک مختلف ممالک میں کرپٹو کرنسی رائج ہے. بعض اوقات وہاں کی گورنمنٹس اسے الاؤ نہیں کرتی، آن نہیں کرتی. الاؤ تو کرتی ہیں، آن نہیں کرتی، لیکن بڑے بڑے مالیاتی ادارے جو ہے اسے آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پاکستان میں اب تک بٹ کوئن جو ہے گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے سامنے کئی اس وقت معاملات بھی ہیں کیونکہ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، ویزیبل نہیں ہے. اچھا کوئی بھی شخص اسے کرے گا تو سب سے پہلے جس فیلڈ کی یہ کرنسی ہے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے پاس ساری ایپس وغیرہ ہوں، وہ چلانے کا ماہر بھی ہو، ورنہ تو دھوکہ کھا جائے گا، ورنہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا، مارکیٹ میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے سب سے پہلی بات کہ اس میں دھوکے کا احتمال اب تک ہے، تو اس فیلڈ میں سب سے پہلے آپ تجربہ حاصل کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے. پھر دوسری بات کہ اگر کوئی آپ کو یہ کرنسی کا تبادلہ کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ ایک دم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کون آن کرے گا اس سے؟ نوبڈی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ اگر ہمارے یہاں روپے میں سمن میں کوئی چیز ہوتی ہے تو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ بھائی یہ نوٹ چینج ہونے والے، آپ جو ہے وہ کسی بھی بینک سے جا کر اس کو تبدیل کروا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ ختم ہونے والے XYZ. لیکن آج اس کا آنر کوئی بھی ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا. اسی لیے چونکہ شکوک اور شبہات ہیں تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بچا جائے، جہاں بھی بھام ہوگا وہاں سے کنارہ. جی. اچھا جہاں ہمارے ملک کی گورنمنٹ اسے الاؤ کرنا شروع کر دے گی، تو جب گورنمنٹ الاؤ کرے گی تو پھر اس کی صورتیں سامنے آنا شروع ہوں گی، اور پھر دیکھا جائے گا اور اس وقت پھر الاؤ کیا جائے گا کہ اسے استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے. کیا بات. بہت میانہ روی اور معتدل انداز سے آپ نے اس کو جو ہے سلجھایا. گتھی ہی ہے ایک طرح سے، اور پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی، اور آپ نے الیبریٹ کر دیا کہ جن ملکوں میں رائج ہے یا ریاست اون کرتی ہے یا اس کی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے تب صورت بنے گی، ادروائز ظاہر ہے ہمارا ملک. بہت اچھے مصعب، جزاک اللہ. میں آن لائن خرید و فروخت کے حوالے سے جو یہ والی تجارت ہے اس کا جو شرعی حکم ہے قبلہ، اچھا پھر ایک اس میں فالٹ بڑا کنسسٹنسی کے ساتھ پایا جاتا ہے، مستقل ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسپانسرشپ لے لی جاتی ہے، ایڈ لگا دیا جاتا ہے، آپ کی میرے سب کے سامنے ایک چیز آتی ہے، جی یہ شرٹ خرید لیں، بڑی مناسب اور بڑی اچھی کوالٹی، اور وہ کم از کم اس کے پاس لاٹ میں 1 لاکھ آتی ہیں، وہ 1 لاکھ کی 1 لاکھ ڈیفیکٹڈ ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، لو کوالٹی ہوتی ہیں، لیکن 1 لاکھ لوگوں تک پہنچانا ہے، بیچنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹارگیٹڈ آپریشن کمپلیٹ ہوا، یہ جا وہ جا، سب کے پیسے مٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں خرید و فروخت کی جہاں تک بات ہے تو وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، جو صورتیں جو ہے وہ آف لائن میں جائز ہیں وہی صورتیں جو ہے وہ آن لائن کے اندر بھی جائز ہیں. کچھ مستثنیات ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا آخر میں.
لیکن یعنی فی نفسی بے جو ہے جو معاہدہ ہے بے کا، بے کی جو کی جاتی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے مال کا مال سے تبادلہ کرنا، اس کے اندر جو شریعت نے بنیادی جو شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہر اس معاملے سے بچنا جو مفضی الی النزاع ہو، جو جھگڑے کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہو، اس کی بنیاد پر بہت سارے ضوابط وضع کیے گئے ہیں، اس ایک قاعدے سے بہت ساری جزیات نکالی گئی ہیں، تو اس کا لحاظ جو ہے وہ آف لائن بے میں بھی رکھنا ضروری ہے خرید و فروخت میں، اور آن لائن خرید و فروخت میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو جس طرح آف لائن چیزیں بیچنا خریدنا جائز ہے، آن لائن بھی چیزیں بیچنا خریدنا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن اسی طرح کہ یہ جو بات آپ نے کی کہ دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں، تو جس طرح آف لائن خرید و فروخت کے اندر ایسا ہے کہ آپ نے دکھایا کچھ بیچا کچھ، اور چیز اچھی دکھا کے آپ نے جو ہے وہ ردی بیچ دی، دکھائی اچھی تھی بیچی ردی، تو جس طرح یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، تو ایسے ہی آن لائن بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ ساری وعیدات جو ہے یہاں بھی اپلائی ہوں گی کہ جو ویسے فزیکل دھوکے پہ اپلائی ہوتی ہیں، وہ آن لائن بھی آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو اسی طرح وہ حدیث یہاں بھی لاگو ہوں گی کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکے کی جو شدید وعیدات ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح بیچا جاتا ہے، اس کے بعد شریعت نے ایک بنیادی حق رکھا ہوا ہے خیار رؤیت کا۔ خیار رؤیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی ہے بغیر دیکھے، اب جب ہم اسے دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ہمیں پسند نہیں آئی، وہ ان کوالٹیز کے مطابق نہیں تھی جن کوالٹیز کی ہم سمجھ رہے تھے، جن کوالٹیز کا بائی کہہ رہا تھا، بائی یعنی بائر بیچنے والا، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اب ہمیں شریعت اختیار دیتی ہے سودا کینسل کرنے کا، اسے جو ہے وہ خیار رؤیت کہا جاتا ہے ہماری ٹرمنالوجی میں۔ تو آن لائن کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ جو چیز خریدی ہوتی ہے صرف تصویر ہی دیکھی ہوتی ہے، اصل میں وہ چیز نہیں دیکھی ہوتی، سامنے آتی وہی نا، سامنے کوالٹی آتی کچھ ہے، دکھائی جا رہی، کوالٹی کچھ ہے، اب جب سامنے آئی تو خیار رؤیت حاصل ہوگا، اگر کوالٹی وہ نہیں ہے جو کوالٹی بتائی گئی ہے تو اب سودا فسخ کرنے کا، کینسل کرنے کا اختیار ہے، یہ خیار رؤیت ہوگا پاس، خیار رؤیت کو باطل نہیں کر سکتے آپ۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہو گئی کہ اس کے اندر چیز بغیر دیکھے ہے تو لہذا آپ اس کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ نہیں میں اس سے چیز واپس نہیں لوں گا، اگر جو چیز آپ نے بتائی تھی وہ ان خصوصیات ان کوالٹیز کے مطابق نہیں ہے، اگلے کو خیار رؤیت حاصل ہے، وہ اپنے اس خیار رؤیت کی بنیاد پر وہ چیز جب اس نے دیکھی ہے کوالٹیز وہ نہیں ہے، وہ آپ کو واپس کر رہا ہے، تو شرعاً آپ پابند ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سودا کینسل کریں، جو کہ یہاں نہیں کیا جاتا، یہ اس کے اندر ایک بڑی خرابی ہے۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ ہر قسم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگا دیتے ہیں تصویریں، پروڈکٹ کی تصویریں لگا دی لیکن ابھی ان کی ملک میں نہیں ہے چیز کسی اور کی ہے، تو حدیث شریف ہے لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی بے غیر مملوک جائز نہیں ہے، جو چیز ہماری ملک میں نہ ہو، جس پر ہمارا قبضہ نہ ہو، اسے آگے بیچنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی ایک تو بے غیر مملوک بھی جائز نہیں اور بے قبل القبض بھی جائز نہیں ہے، قبضہ کرنے سے پہلے بھی جائز نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں بالکل یہ چل رہا ہے، اس کے اندر یہ چل رہا ہے بالکل، اور اس کے اندر ہم یہ ان کو بتاتے ہیں کہ کچھ احتیاط ملوز رکھ لیں تو جائز ہو سکتا ہے، احتیاط ملوز رکھی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہے مرچنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جائے، آپ جو ہے وہ جو ڈیلنگ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ چیز کو بیچنے کے بجائے بیچنے کا وعدہ کریں۔ آپ جو یہ کیپشن لگا رہے ہیں بائی ناؤ، آپ کی ملک میں نہیں ہے، آپ نے بھی خریدی ہی نہیں ہے اور آپ بائی ناؤ لکھ رہے ہیں اور وہ کلک کرتا ہے، کلک کرنے سے آپ اوکے کر دیتے ہیں اس کو، تو بائی ناؤ کی بجائے آپ اگر اس پہ لکھ دیں آرڈر ناؤ، آرڈر ناؤ لکھ دیں اور آپ ویسے اپنے ڈسکرپشن کے اندر یہ بات لکھتے بھی ہیں لوگ، لکھتے بھی ہیں جو احتیاط کرنے والے، اور ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو چیزیں یہ لگاتے ہیں، جب ہم یہ آپ سے ہمارا بے کا وعدہ ہے، جب آپ ہمیں آرڈر کریں گے تو اس کے بعد یہ چیزیں ہم پرچیز کر کے آپ کو دے دیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو جو وعدہ بے ہے، وعدہ بے کے اندر اس طرح قبضہ ضروری نہیں ہے، ابھی ایگریمنٹ ہو نہیں رہا، ابھی بے ہو نہیں رہی، جب بے ہوگی وہ قبضے کے بعد ہی ہوگی۔ ایک تو اس کے اندر یہ احتیاط ہے، دوسری یہ کہ یا تو پھر آپ جو ہے وہ وکیل کے ذریعے قبضہ کر لیں، خود قبضہ کر لیں، حقیقی قبضہ ہو یا حکمی قبضہ ہو، فزیکلی ہو یا ورچولی ہو، لیکن بہرحال قبضہ ہو، قبضے کی صورت ہو، یعنی حق تصرف مشتری کو منتقل ہو جائے اور جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فوائد ہیں وہ اس کی طرف منتقل ہو جائیں، لائبلٹیز اور پروفٹس منتقل ہو جائیں۔ اور بھی خیر اس میں تفصیلات ہیں، چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے اجمالی بات کی ہے، پھر کبھی اس موضوع پہ جب تفصیلاً بات کریں گے تو اس کی جو ہے وہ باقی جو شرائط و ضوابط ہیں اس کا بھی بیان۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ، جس قدر آگہی مختصر دورانیے میں ہو سکتی ہے آپ نے پیش کر دی۔ انشاءاللہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب سے بھی ملاقات کرواؤں گا، ایک سوال ان سے بھی کرنا ہے، لیکن فی الحال آپ کی لائیو ٹیلی فون کال لے رہے ہیں ہم بریک میں۔ بریک پر جاتے ہوئے آپ ہمیں کال کیجئے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر ہے، سوال کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے، مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات اس بریک میں بھی اور اس بریک کے بعد۔
اتنا تمہارا شان رمضان